القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صلوات. کچھ خاص ہیں آپ سے سورہ فاتحہ کی. پہلے سید عباس حسین موسوی، سیدہ بیگم، سید ممتاز حسین، شہزادی بیگم، ان تمام مرحومین کے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. کچھ نام کل بھی ہمیں دیے تھے لیکن وہ کل پرچہ رہ گیا تھا، تو کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ سب آپ کے لیے اشتیاق حسین زیدی مرحوم، حسین علی رانجی، زہرا قاسم علی، رمضان علی لاکھانی، روشن بانو، محسن علی لاکھانی، محمد حسین وزیر، نرگس حسین علی، محمد حسین، سید محمد اعظم کے مرحومین، ذوالفقار مرزا کے مرحومین، اور جتنے وہ نام پیچھے ہمارے لکھے ہوئے ہیں جو معصوم میں جنہوں نے اپنے نام لکھوائے مرحومین کے لیے، ان تمام کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. آج سلسلہ کلام کا 4تھا روز ہے، اور کل اس سلسلے کی جو ہے وہ شام کی جو ہے پھر آخری مجلس ہوگی. جو گفتگو ہے وہ اس وافی ہدایت کے ذیل میں کہ جو لوگ اللہ کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے. ذات واجب نے اعلان کیا کہ اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے. وَلَا يَنْصُرُ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یعنی اس کے دین میں جو اللہ کے دین میں اس کی مدد کرتے ہیں اللہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے. اب وہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر انہیں سکونت ملے، قیام ملے، اقتدار ملے، جب یہ بیٹھیں کہیں پر بھی تو یہ کیا کریں گے؟ اقام الصلاۃ، ان کا پہلا کام ہے نماز کا قائم کرنا. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دینے کا نظام قائم کرنا. عمل بالمعروف کرنا، اور نہی عن المنکر، اور نہی از منکر کرنا. یہ 4 بنیادی واجبات، یہ صفت مومن ہے صاحبان ایمان کی. یہ جب بھی انہیں اقتدار ملے گا، جب بھی یہ سکون سے بیٹھیں گے، ان کو وسائل فراہم ہو جائیں گے. انفرادی بات نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی واجب ہے ہر بات آپ پر. اجتماعی اعتبار سے، یعنی جب بھی حکومت قائم کریں گے، جب بھی گروہ کہیں جمع ہوگا، ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوگی، پاور ہوگا، 4 باتیں فوری ہیں. اس کی پہلی چیز ہے نماز. اقام الصلاۃ، کیونکہ صلاۃ تزکیہ کرتی ہے انسان کا، انسان کو انسان بناتی ہے. وہ بات کر چکا ہوں مجلس میں دوسری. اس لیے فرد کی تربیت کا بہتر انتظام ہے روزانہ کی نمازیں، یعنی یہ رابطہ انسان کا خدا کے ساتھ، خالق کے ساتھ اپنے. دوسرا مرحلہ انسان کا اپنے جیسے انسانوں سے رابطہ، زکوٰۃ
کہ جا کر ان تک پہنچائے جو مال میں حق ہے ان کا، یعنی اللہ کا جو واجب ہے وہ اس کو ادا کرے، چونکہ انسان اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آپ پر حق ہے سب کا۔ انسان خواہشات سے اپنی گھرا ہوا ہے، اس میں حب ذات بھی ہے اور وہ سوشل اینیمل بھی ہے، رہ بھی نہیں سکتا کٹ کے باہر سب سے، خواہشات اس کی پوری نہیں ہو سکتی جب تک دوسروں کی مدد نہ لے، مجبور ہے، تو اس کا حق بھی ہے پھر ان پر۔ لہذا خالق نے دونوں انتظامات کیے، ایک عبادت ہے جو ذات کے لیے اس کی صرف، اس میں تربیت پوشیدہ ہے انسان کی، کیونکہ اگر انسان کی تربیت ہو گئی تو معاشرے کی تربیت بھی ہو جائے گی۔ بھئی انسان معاشرہ فرد سے مل کر بنتا ہے، اور نماز کا مطلب کیا ہے؟ وہ عرض کر چکا ہوں، خدا کو نہ بھولنا، ہمیشہ یاد الہی میں رہنا۔ تو جو یاد الہی میں رہتا ہے وہ معصیت کیسے کرے گا، وہ ظلم کیسے کرے گا، وہ کسی کا حق کیسے مارے گا؟ اس لیے نماز بنیادی اصول ہے۔ اب یہ میں اس دن جملہ کہوں پھر عرض کر دوں کہ پہلی چیز نماز کہہ کے بتایا کہ وہ لوگ جو منتظر تو ہیں کسی کے، منتظر ہے نا، تو اگر تمہیں آج پریشانی ہو آج کی حکومت سے، تو کل کی بھی تو اسلامی حکومت ہے نا آنے والی، اس کے بنیادی وظیفہ کیا ہے میرے امام کا؟ اقام الصلاۃ، پہلا کام نماز، دوسرا زکوٰۃ، نظام پورا اکانومیکل سسٹم جتنا آپ کا معاشیات وہ سب کی سب ہے، تیسرا، اور اس سے مراد نماز نہیں ہے خالی، یہ تو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا ہے، یہ نہیں کہ دو واجب ہے خالی اسلام میں، مراد ہے پورا دین، پورا دین۔ یہ آخری تو دو واجب ہیں، یہ رکھے گئے پورے دین کی حفاظت کے لیے، یہ دو ہیں آخری، نیکیوں کا حکم، برائی سے روکنا، یہ پورے نظام کی حفاظت کے لیے ہے، اور ہر شخص پر واجب ہے، یہ ہر شخص پر واجب ہے۔ یہ مقصد کا یہ آیا، یا میں کہا کہ جو اہم ترین باتیں ہیں دین میں ہمارے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ عبادات کی اہمیت اس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ نجات کا ذریعہ صرف ایک ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اپنے عقیدوں کو ہوا میں نہیں بنا سکتے جس کو دلیل نہ ہو، دلیلیں قرآن میں ہوتی ہیں صرف، یا حدیث میں ہوتی ہیں، فضا میں نہیں بنتی، میرے خیالات میں نہیں بنتی، خواہش سے نہیں بنتی۔ دین خواہش کا نام نہیں ہے۔ کسی بھی عبادت میں اگر کوئی یہ کہ میرا دل چاہتا ہے عبادت سے خارج ہے، بات وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت کی پہلی شرط ہے اس سے جو وہ چاہتا ہے وہ کرو، نہ یہ کہ جو میں چاہتا ہوں۔ آپ کے چاہنے کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی مرضی کیا ہے وہ بجا لاؤ، اس کی مرضی کیا ہے، یہ اصول عبادت ہے۔ لہذا قرآن ایک رہنما، اب قرآن کی رہنمائی کیسے لوگے؟ معصومین کے ذریعے۔ صراط مستقیم کیسے طے ہوگی؟ ان کے سائے میں کہ جو اس راستے پر ہیں، جن کا تعلق ہے، جن کا رابطہ ہے، جو اس راستے سے واقف ہیں، جو اس راستے کے مسافر ہیں، جو مالک ہیں، ان سے رابطہ انسان کا۔ اب دیکھیں پورے دین کو جمع کر کے خالق نے چار بنیادی باتیں بتائیں، یہ آج بھی یہی ذمہ داری آپ کی، کل آنے والی کی بھی یہی ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ وہیں ہوگی جب امام آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے یہ صفت ہے مومنین کی، الذین مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ اگر انہیں اقتدار دیں تو یہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نظام بس ذہن میں رکھیے۔ اور اس کی حفاظت کون کرے گا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ بھی دو واجبات ہیں آپ کے، واجبات دین میں، انہی سے پورا نظام کی حفاظت ہوتی ہے، پورے سسٹم کی حفاظت ہوتی ہے۔ صفت نبی کیا بیان کی ہے؟ ہر نبی کی صفت ہے یہ، آپ کے نبی کی صفت کیا ہے؟ یامر بالمعروف و ینہاہم عن المنکر۔ یہ صفت کہاں لکھی ہے؟ تورات و انجیل میں، اہل کتاب کے پاس بھی۔ یہ نبی کیا کرے گا؟ تمام صفت، دو صفت یہ بھی ہیں، یہ عمل بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، نبی کی صفت۔ پیغمبر کو درس دیا جا رہا ہے، خذ العفو،
وَأَمِرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اے حبیب درگزر سے کام لو، عفو سے کام لو، نیکیوں کی تلقین کرتے رہو، معروف کی، جاہلوں سے منہ پھیر کے چلو۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جاہل کسے کہتے ہیں؟ جہاں علم نہ ہو، یہی ہے نا؟ نہیں، جہاں علم نہ ہو۔ نبی کس لیے آیا تھا؟ علم دینے آیا تھا نا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو پھر خدا یہاں کیوں کہہ رہا ہے فَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ؟ بھئی وہ تو پڑھانے کے لیے تو آیا ہے نا، صفت ہے اس کی۔ یہاں قرآن کیوں کہہ رہا ہے حبیب سے اپنے کہ آپ منہ پھیر لیں جاہلوں سے؟ ان سے نہ الجھیں، چونکہ دو جاہل قرآن میں پائے جاتے ہیں۔ ایک جاہل ہے جو علم کی کمی کے سبب سے ہے، اس کی تعلیم کے لیے نبی آیا تھا۔ ایک جہل ہے جو عقل کے مقابلے میں ہے، وہ جاہل جو عقل کے مقابلے کا اس سے بات نہ کرنا، اس سے منہ پھیر کے چلو۔ تو عزیزو، ہر ایک کی بات کا جواب نہیں دیا جاتا ہے، پہلے دیکھتا ہوں میں یہ جاہل کس کیٹیگری میں آتا ہے۔ ایک سوال بھیجیے۔ ہر ایک کا جواب نہیں دیا تھا، قرآن نے کہا حبیب منہ پھیر کے چلو اس سے۔ صفت کیا ہے عباد الرحمان کی؟ جب ان سے جاہل خطاب کرتے ہیں قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں خدا حافظ۔ قرآن وہ بات نہیں کرتے کبھی اچھا جانے جب فی امان اللہ، اب مزید بات نہیں ہوگی، آپ سلامت رہیں۔ حبیب منہ پھیر کے چلو ان سے، چونکہ یہ وقت کا ضیاع ان سے بات کرنا۔ اپنا کام جاری رکھو نیکیوں کا، ان کو معاف کرو، درگزر سے کام لو، مگر اپنا کام جاری رکھو نیکیوں کا، معروف کو پھیلانے کا۔ تو یہ صفت ہے پیغمبر ہے۔ یہ لقمان کی وصیت بھی ہر نبی کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ یہ دو وظیفے، اسی سے سماج محفوظ ہوتا ہے، زندگی محفوظ ہوتی ہے پوری قوم کی ملت کی۔ تو یہ ہر شخص پر واجب ہے، ہر شخص پر۔ صفت مومن کیا ہے؟ والمومن والمومنات، یہ جو مومن و مومنات ہے بعضهم اولیاء و بعض، یہ ایک دوسرے کون ہے؟ اولیاء ایک دوسرے کے لیے۔ یہ کرتے کیا ہیں؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ مومنین ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ ان کی صفت کیا ہے؟ مومنین کے ایک دوسرے کی جو ہیں یہ عمل بالمعروف کرتے ہیں، نہیں عن المنکر کرتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کیا کرتے ہیں؟ نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں، یہ برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رائے خدا میں بھی دیتے ہیں اور اطاعت بھی کرتا ہے رسول کی، اس کی تاکید کے لیے۔ اس کے مقابلے میں منافقین کا کردار ہے۔ منافقین کون ہیں؟ المنافقون والمنافقات، جیسے وہاں پر مرد عورت دونوں کا ذکر کیا، یہاں بھی ذکر ہے۔ بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے کی جنس سے ہیں، یہاں اولیاء کا لفظ نہیں آیا ہے، یہ ایک دوسرے سے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ برائی کو پھیلاتے ہیں، یہ معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں، جو خرافات کو پھیلاتے ہیں، اللہ کے دین کے خلاف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، نیکیوں سے روکتے ہیں۔ یہ صفت منافقین ہے۔ ایک صفت مومن ہے کہ جو عمل بالمعروف کرتا ہے، ایک صفت منافق ہے جو اس کا برعکس کرتا ہے۔ تو صفت پہ بتائی پروردگار عالم نے کہ مومن کا کام ہے نیکیوں کو پھیلانا، منافق کا کام ہے برائی کو پھیلانا۔ یہ ذمہ داری ہر مومن کی ہے، اور اس میں بچت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے، تو صرف گزر رہا ہوں اس سے، اس میں بچت کی کوئی صورت نہیں ہے، اس میں کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے۔ قرآن نے مثال دی اسی لیے بنی اسرائیل کی، چونکہ پرانی قومیں اسی لیے ان کی مثال دی کہ بتایا جائے کہ وہ مارے گئے تو کیوں مارے گئے،
تباہ ہوئے تو کیوں تباہ ہوئے؟ وہ اب بھی مناتے ہیں سیٹرڈے اپنا. ہم نے ان سے کہا تھا شکار نہیں کرنا، نہیں مانے. انہوں نے تھوڑا چالاکی دکھانے کی کوشش کی اللہ کے مقابلے میں کہ بھائی کیسے بزنس آج ہی ہوتا ہے، اور آج ہی منع کر دیا. ساری مچھلیاں ہفتے کو آتی ہیں، اتوار کو تو آتی نہیں سامنے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو ترکیب نکالے کہ بھائی ایسا کرو گے گڑھے کھود دو، آئیں گی اس میں رہ جائیں گی، اتوار کو جا کے اٹھا لیں گے. ہم نے ہفتے کو تھوڑی پکڑی ہیں بھائی، ترکیب تو انسان نکالتا ہے نا. ہفتے کو تھوڑی نہیں پکڑی ہم نے، تو کام کر لیں گے ہفتے کے دن، پکڑیں گے نہیں مگر. اب جب ان کی یہ دیکھا حکم کی خلاف ورزی، تو اب دو گروہ ہو گئے، یاد رکھیے قوم میں دو جماعتیں. ایک گروہ نے تو کہا کہ بھائی آپ ان کو کیوں منع کرتے ہیں؟ جب ایک جماعت ان کو منع کر رہی ہے کہ بھائی خدا کی معصیت نہ کرو، حکم خدا کے خلاف ہے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ اللہ کو چیٹ کر رہے ہو؟ کہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ سمیع بصیر علیم ہے، اسے کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو. اس کے مقابلے دوسرے بیچارے مومنین تھے، یعنی بنی اسرائیل کے، آپ نہیں. انہوں نے کہا بھائی چھوڑیے ان کو، ان کے حال پر آپ کے جھگڑے میں پڑے، اللہ جانے یہ جانے، آپ اکیلے زحمت پڑتے ہیں. یوں دوسرے الفاظ میں کہہ دوں، آپ کیوں اپنے تعلقات خراب کرتے ہیں؟ آپ کیا ضرورت پڑے اپنے تعلقات خراب کریں؟ اگر غلطی اللہ سزا دے، خود ہی سزا دے دے گا وہ. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہم برائی مول لیں؟ دوسرے معنی میں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ وہ لوگ نہیں جو معصیت کر رہے ہوں، یہ شکار نہیں کر رہے تھے، یہ وہی تھے جو اطاعت کرنے والے تھے، مگر یہ موعظہ بھی نہیں کر رہے تھے، یہ روک بھی نہیں رہے تھے انہیں کہ تعلقات خراب نہ ہو جائیں. یہ ہماری، اب یہ تو ہماری بات ہے نا کہ تعلقات نہ خراب ہو جائیں کہیں. خالق نے کیا اعلان کیا؟ خالق اعلان کرتا جب عذاب آیا، انجینا الذی ینہون عن السوء، ہم نے صرف انہیں نجات دی جو روک رہے تھے برائی سے، جو یہ وظیفہ انجام دے رہے تھے، صرف ہم نے انہیں بچایا، باقی دونوں گروہوں کو ہلاک کیا. وہ بھی کہ جو معصیت کر رہے تھے، وہ بھی جو منع نہیں کر رہے تھے. قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے کوئی. یہ لوگ پروت آبادی شعیب تمہاری قوم کے 1,00,000 افراد کا عذاب ہوگا، 60,000 40,000 اس میں اشرار ہیں، گناہگار ہیں، معصیت کار ہیں. 60,000 مگر اخیار ہیں، نیک لوگ ہیں. کہیے نیک لوگوں کیوں بھائی؟ 40,000 تو ٹھیک ہے پروردگار کہ اس لیے کہ یہ 60 وہ ہیں جو ہماری معصیت کو دیکھتے رہے مگر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، یہ ہمارے غضب پر غضبناک نہیں ہوئے، اس لیے یہ سزا کے مستحق ہے. تاکہ یہ ہماری سمجھ میں بات آنی چاہیے عزیزو کہ ان دو وظیفوں کی اہمیت کیا ہے. یہ دو وہ واجبان پر دین قائم ہے، ان پر یہ وہ دین ہے، ان پر کوئی بچ نہیں سکتا. اتنا اہم ترین وظیفہ ہے، سارے دین کے مقابلے ان کی دو کی اہمیت ہے. دو واجبات، دو فریضے انسان کے، عمل بالمعروف نہیں عن المنکر، نیکیوں کو پھیلانا اور برا، چونکہ دونوں کام ضروری ہیں. دیکھیے اب یہ نہیں کر سکتے آپ کہ آپ خالی نیک کام کریں اور گناہ بھی چلتے رہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا. برائی کا روکنا بھی واجب ہے نیکیوں کے پھیلانے کے ساتھ، بلکہ برائی کا روکنا زیادہ واجب ہے، نیکی خود ہی پھیل جاتی ہے. پھر جیسے آپ سے کہا جاتا ہے کہ نیکی کرنے زیادہ اہم ہے گناہ نہ کرنا، آپ توجہ سے ترک گناہ پہ دیں، یعنی آپ چھوڑ دیں نیکیوں کے بعد پہلے دیکھیں جتنے حرام ہے میں نہیں کروں گا، یہ زیادہ اہم ہے، نیکیاں خود ہی ہو جائیں گی. توجہ گناہ نہیں کروں گا، معصیت نہیں کروں گا اللہ کی کوئی بھی، نیکیاں خود ہی اضافہ ہو جائے گا. دونوں مخلوط نہیں چل سکتی، دونوں نہیں چلے گی، یہ اصول ہے. یہ بھی اسلام کے اصول ہے، اسلام نے اس کو ایک بنیاد بنا کے اساسی طور پر ہمارے سامنے رکھا ہے. اس مسئلے کو یاد رکھیے. اب ظاہر اس کی شرائط بھی ہیں. اہمیت اتنی زیادہ ہے اس بات کی، یاد رکھیے کہ مولا کائنات یہ کہتے ہیں کہ ساری نیکیاں ایک طرف، سارے اعمال خیر ایک طرف، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ، ساری نیکیاں جتنے بھی دین میں جنہیں آپ نیکی وہ، اور ساتھ میں جہاد فی سبیل اللہ.
ان دو کے مقابلے پر اللہ کا نفس بحر اللجین، یہ بالکل ایسے ہی ہے ساری نیکیاں مائع جہاد، جیسے سمندر کے مقابلے میں لعاب دہن کے ذرے۔ ابھی کون کہہ رہا؟ مولا کائنات کہہ رہے ہیں سارا دین ایک طرف، سارے نیکے مائع جہاد کے، اور یہ دو ڈیوٹیاں جو ہیں آپ کی، ان کی فضیلت افضلیت اتنی بڑی ہے کہ سمندر کے مقابلے تھوک کے چھینٹے۔ کیا حیثیت ہے اس کی سمندر کے مقابلے میں؟ یہ دو اتنے اہم وظیفے ڈیوٹیاں ہیں یہ آپ کی، آپ کسی کہہ رہا ہوں ہر شخص کی ہیں یہ، اور نبی کی تو صفت ہے مگر یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے یہ، جس کو مولا بیان کر رہے ہیں۔ بس اب غور کیجئے آپ، اس کو شرائط بھی ہے، ظاہری بات ہے جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو، اور اس کے لیے قرآن آپ کو آواز بھی دے رہا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ہونا چاہیے ایک جماعت جو خیر کی طرف دعوت دیتی رہے، پکارتی رہے، یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، یہ خیر سے ایک اور درجہ آگے مسئلہ ہے، وہ ساری نیکیاں دعوت دے، پھر خاص طور پر امر جاری اس سے بڑا مسئلہ ہے یہ، نافذ کرنے والا، آپ بالمعروف کریں اور نہیں عن المنکر کریں، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ یعنی واجب ہے تم میں گروہ ہونا چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے جس کی ڈیوٹی یہ ہو، یعنی وہ یہ کام انجام دے، دو فریضے جو ہیں اپنے ان پہ واجب۔ اور اگر اس سے پہلے کی آیتیں آپ دیکھ لیں خود واضح ہو جاتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اگر تفرقے سے بچنا ہے تو اس کے بعد ڈیوٹی کیا؟ تو جب ایک رسی کو تھام لی تو ایک ہو گئے نا، اگر سب نے ایک رسی پکڑ لی تو اب ایک ہی خیمے میں آ گئے نا، تو جب ایک سوسائٹی بن گئی تو اب ذمہ داری کیا ہے؟ پھر تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو اس کو بچانے کا کام کرے، سوسائٹی کو تمہاری وَلْتَكُن ہونا چاہیے مِنْکُمْ، تمہارے درمیان، اور یہ واجب ہے۔ یہ خود ایک بحث ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا کہ واجب کفایہ ہے نہیں، فرد پہ واجب ہے یا کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو کافی ہے، یہ خود ایک بحث ہے اس کی۔ تو قرآن نے پھر آواز دی، پھر گروہ کا تعارف کرایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اور کیوں لائے گئے ہو سامنے کہ تم کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگ ہو جو کرتے ہو امر بالمعروف، جن سے خطاب ہے، تم ہو جو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، تم ہو جو برائیوں سے روکتے ہو، تم جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب یہ کون ہے؟ ہو سکتا ہے کہ امت مسلمہ ہے پوری، مگر آپ اس کے حالات دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ انہیں کہا جائے، اس لیے صفت بیان کی آخر میں کہ بھئی ان کی صفت ہے کہ امر بالمعروف کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ پہلے خود عمل کرتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں، ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں بات مومنین میں، ہمارے نہیں مسلمانوں میں چیز پائی جاتی ہے، وہ کیسا بھی فاسق و فاجر و جاہل حکم، وہ بس یہ کہہ دے میں اسلام نافذ کروں گا، سب اس کے پیچھے، اس کی اپنی صفت ہے، یہ نافذ کرے گا؟ یہ میں اکثر دیکھتا ہوں، تاریخ میں دیکھا میں نے، وہ خود صحابی بھی ہے، سارے کردار خرابی اس کی، انہوں نے اعلان اٹھا لیا میں حکومت نافذ، اسلام نافذ کروں گا، سب اس کی تائید میں، چونکہ جنرل ہے نا، کرنل ہے، کمانڈر ہے، فورس ہے، سب اس کی تائید کریں۔ عقل نہیں ہے تمہیں؟ یہ نافذ کرے گا؟ اگر نافذ ہوگا پھر اسی پہ پہلے حد جاری ہوگی، اگر ہو گیا تو پہلے اسی پہ جاری ہو گیا۔ مرادی جو یہ کام کرے وہ پہلے جوہر کو پیدا کرے، کہ خالی کر نہیں رہا بلکہ اپنی ذات میں بھی ہے، خود اس کو پتا تو کہ معروف کہتے کسے ہیں، منکر کہتے کسے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بغیر علم پہ کام شروع کر دے، تو کیا نکلے گا نتیجہ؟ وہ بجائے معروف کے منکر کی ترویج شروع کر دے گا، اگر اسے علم نہیں ہے تو علم کا ہونا واجب ہے کہ بھائی معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، خدا کے دین کیا ہے، یا بغیر خدا کے دین کے علم کا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ صفت خاص بندوں کی ہے
کہ جن کی تعریف کی گئی، جو زمین پہ آئے اس لیے تھے، ان کا وجود اسی لیے تھا کہ وہ پہچان بنے، جبکہ ملت پہ سب کی ڈیوٹی تو ہے۔ اب اس میں ایک بات ہے یار، اس کی جو شرائط ہے اس پہ توجہ کریں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی جانتا ہو کہ معروف ہے کیا، تو بغیر علم کے آپ کیسے کریں گے؟ اب اس میں مسئلہ ہے کہ آیا جسے نہیں معلوم، دیکھیے بات ڈرائی نہ ہو، اس لیے آپ ہوشیار رہیں تاکہ مجھے معلوم ہو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب اگر کوئی آدمی نہیں جانتا تو کیا اس پہ واجب نہیں ہے؟ اسے علم نہیں ہے کہ بھئی معروف کیا منکر کیا ہے، جاہل ہے مثلا، تو کیا اس پہ واجب نہیں ہے؟ ابھی جو علم کا حصول ہے یہ شرط واجب ہے یا شرط وجوب؟ یعنی عظم علماء کے قول ہے ظاہر ہے کہ شہید اول شہید ثانی امام خانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے علماء ہیں۔ اب شہید ثانی کا قول تو یہ ہے کہ یہ شرط واجب ہے، شہید اول کا ہے یہ شرط وجوب ہے، امام خانی شرط واجب میں ہے۔ اب اس کے فرق کو بیان کروں، جیسے مثال جیسے حج اور نماز کی مثال۔ حج کی شرط کیا؟ استطاعت کا ہونا۔ آپ سنتے رہتے ہیں مستطیع تو آپ حج پہ جائیں گے، مگر استطاعت کا حاصل کرنا واجب نہیں ہے آپ پر۔ اب ہو تو آپ جائیں گے نا، تھوڑی آپ قرضہ لے کے جائیں، یہ قرضہ لینا نہیں ہے تو آپ جائیں گے، حصول واجب نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ زوجی پیسہ کسی سے لیں، نہیں وہ حج ہی نہیں ہوگا۔ استطاعت ہے تو ہوگا ورنہ نہیں ہے آپ پر۔ لیکن نماز کی مثال کیا ہے؟ نہیں، اگر نماز سے وقت پڑھنا واجب ہے تو طہارت کا حصول بھی واجب ہے۔ اب جو بھی ذریعہ تھا اس کو پانی کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا ورنہ تیمم کرنا پڑے گا، مگر طہارت کا حصول واجب ہے۔ اب یعنی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں بھائی نہیں ہے کوئی بات نہیں، نہیں ہے کوئی بات نہیں، پڑھنی ہے نماز واجب ہے۔ اب یہ دونوں فرق ہے اس میں، ابھی کس میں آتا ہے؟ تو اگر اس معاملے میں تو ہم کہیں گے بھائی جاہل ہے اس پر واجب نہیں ہے، اس کو واجب نہیں ہے۔ نہیں، جو عالم ہے اس پر بالفعل واجب ہے، جو جاہل ہے اس پر علم کا سیکھنا واجب ہے۔ اگر رکاوٹ ہے چونکہ وہ علم نہیں رکھتا تو سیکھنا واجب ہے، چونکہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، معاشرے کی زندگی ہے اس میں، اسے ترک نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بات نہیں، نہیں سیکھتا تو نہیں سیکھتا، نہیں جاننا دین کا واجب ہے کہ معروف کسے کہتے ہیں، منکر کسے کہتے ہیں، خدا کے دین میں وہ ہر شخص کو جاننا واجب ہے۔ تو نہیں جانتا تو سیکھے، اور جانتا اس بالفعل واجب ہو ہی گیا، یعنی واجب ہو گیا کہ انسان میں صلاحیت ہونی چاہیے، جبھی تو وہ عمل کرے گا۔ دوسرا یہ کہ بھائی اس میں امکان تاثیر بھی ہو، احتمال تاثیر ہونی چاہیے، یعنی اثر۔ خود اگر کسی میں احتمال تاثیر نہیں ہے تو کن معنی میں نہیں ہے؟ بھائی ممکن ہے کہ کوئی رکاوٹ ہو اس میں، ایک مطلب آپ نے دیکھا کہ بھائی اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کے کرنے میں، تو کیا کروں میں؟ چھوڑ دو۔ نہیں، چھوڑنا نہیں ہے، جو دلیلیں اس کے ہیں وہ اس کو ہم ہٹا کے بات کریں چونکہ وہ اتنی مہم نہیں ہے، ہم دوسری دلیلوں کی بات کر رہے ہیں جو کہتی ہیں کیونکہ یہ ترک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب اس سے مراد کہ اگر آپ دیکھیں تاثیر نہیں ہو رہی میرے فعل کی، چونکہ اثر تو ہونا ضروری ہے، تو سوال یہ کیوں نہیں ہو رہی؟ تو پہلے ان رکاوٹوں کو دور کروں جس کی وجہ سے تاثیر نہیں ہو رہی، یہ بھی واجب ہے۔ اب میں مثال دو، چھوٹی سی مثال، مثلا آپ بچہ بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھ رہا ہے، وہ بزی ہے اس میں، سن ہی نہیں رہا، آپ پکار رہے ہیں اسے، کبھی گھر میں ہو جاتا ہے نا، مطلب اب آپ آئے وہ جگہ بزی ہے، وہ آپ کی توجہ نہیں کرے گا، آپ نے آواز دی، آپ نے آ کے ایک دفعہ ٹی وی بند کیا، انہیں موڑ کے دے گا واٹ ہوا نا، یہ پہلے نہیں سن رہا تھا نا، تو کیوں نہیں سن رہا تھا؟ یہ بزی تھا ٹی وی میں، اس لیے کوئی آواز اسے نہیں آ رہی تھی۔ جب ٹی وی بند ہو تو اسے پلٹ کے دیکھا کس نے پکارا، ہم تو آواز دے رہے سن نہیں رہے۔ یہی مسئلہ ہے یہاں پر، اگر اثر نہیں پایا جا رہا، وہ رکاوٹیں کیا ہے جو سننے میں مانے ہیں، تو اس رکاوٹ کو توجہ دی جائے گی وہ سبب کیا ہے کہ جو اثر نہیں پیدا ہو رہا۔ یعنی بیٹھنا نہیں ہے، خالی بیٹھنے نہیں کہا بھائی اب ہوتا ہی نہیں، چھوڑیے کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں، نہیں نہیں نہیں، آپ راستہ ڈھونڈیں اثر کیوں نہیں ہو رہا۔
وہ عوامل کیا ہے جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یعنی کام جاری رہنا چاہیے. تو دیکھیں یہ نہیں خالص بات کا آدمی چھوڑ دے چکا ایسا نہیں تو بس مجھے کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی. نہیں، احتمال ہونا چاہیے یقیناً کہ انسان پوری کوشش. ایک ہوتا ہے انفرادی معاملہ، ایک ہوتا ہے اجتماعی معاملہ انسان کے لیے. بس انسان کے لیے ضروری کہ دیکھیں کہ آیا اس نے اپنے وظیفے کو کس طرح سے انجام دیا جو اس کا فریضہ ہے، چونکہ یہ واجب ہے ہر انسان کے لیے. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جو ڈیوٹی ہے، جو ذمہ داریاں ہیں، اس کے ظاہر مرحلے ہیں، ظاہر سٹیجز ہیں. زبان سے ہے، دل سے ہے، ہاتھ سے ہے. ایک بڑا قلب، کہ اگر برائی پھیلی ہے معاشرے میں یا کہیں بھی آپ کو نظر آتی ہے تو آپ دل سے برا سمجھتے ہیں، وہ آپ کو تکلیف دیتی ہے کہ یہ خدا کے دین کے خلاف کام ہو رہا ہے. آپ اندر اس کو فیل کرتے ہیں کہ کیا اللہ کی معصیت ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اندر آپ فیل کرتے ہیں اسے کہ کیا ہو رہا ہے، خدا کی معصیت ہو رہی ہے. مگر آپ کچھ کر نہیں سکتے. یہ پہلا مرحلہ ہو گیا. اب آپ کچھ کر سکتے ہیں، وہ ہے زبان. کہ اگر میرے کہنے سے جو شرائط میں آ رہی ہے تو میں کہوں بھی، یقیناً یہ بھی مجھ پر ہے کہ میں کہوں. اگر مجھے امکان نظر آ جائے، احتمال ہے کہ بھی اثر ہوگا، اور واجب ہے. اگر آپ دیکھیں یہ احتمال ہے، اپنے احباب مومنین ہیں، ان سے امکان ہے کہ بات کو مانیں گے تو واجب ہے کہ آپ ضرور کی بات کہیں اپنی. اور اگر کہیں قدرت کام آ سکتی ہے، طاقت بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی استعمال ہوگی. اگر اس کی امکان ہے، گنجائش ہے اس کی کہ آپ روک بھی سکتے تو آپ روک بھی، وہ بھی واجب ہے. اب امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اگر آدمی برائی کے مقابلے میں، منکر کے مقابلے میں نہ دل سے برا سمجھتا ہے، پرواہ نہیں معصیت ہو رہی ہو کیا، نہ زبان استعمال کرتا ہے، نہ ہاتھ استعمال کرتا ہے، فذالک میت الاحیاء، یہ زندہ مردہ ہے، یہ چلتا پھرتا لاشا انسانوں کے درمیان میں. میتن بین الاحیاء، زندوں میں مردہ. کیوں؟ مردے کی صفت ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پڑا رہتا ہے بیچارہ، وہ تو مر گیا. اب وہ مرتا ہے، پڑا لیٹا ہے، آپ غسل میں نہلا رہے ہیں اس کو، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا نا. نہ وہ سو سکتا ہے، کوئی رو رہا ہے تو نہ اس کو چھپا سکتا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے تو نہ اس کی مدد کر سکتا ہے. یہی ہے نا. تو مردے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا کہ ہو کیا رہا ہے میرے اطراف میں. تو اگر زندہ ایسے ہی بن گیا کہ اس کے گرد خدا کی معصیت ہو رہی ہے، مسلمان مارے جا رہے ہیں، مظلوم فریاد کر رہے ہیں، he doesn't care. میرا پیٹ بھرا ہے کافی، مجھے کھانے کو مل رہا، امریکہ اس لیے تو آیا ہوں میں. اور کہاں چکر پڑوں میں، کون مارا جا رہا ہے، کہاں مارا ہے، اس لیے تھوڑی ہم یہاں پر وہاں کی بلا چھوڑ کے یہاں بھی کوئی بات کریں، اس لیے یہاں پر آئیں. کیا یہاں وہاں مکان نہیں تھا، بڑے بڑے مکان بن گیا، مسجد خرید لی، وہ کبھی سوچ نہیں سکتے بڑے بڑے پیچھے بیک یارڈ ہوں گے، سارا مل گیا. میں باہر سے نہیں، میں یہیں رہتا ہوں، تو اس لیے فکر نہیں کہ میں کہہ کے چلے جاؤں گا، میں خود یہیں رہتا ہوں. ہے نا آخرت. اب ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، کیا کر رہا ہے. نہیں، قرآن نے کہا یہ مردہ ہے. مولا کہہ رہے ہیں میتن بین الاحیاء، یہ زندوں میں لاشا ہے، جسے پرواہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے اطراف میں. اگر وہ برائی کو برائی نہ کہے، برائی تو کہا جائے گا اس کو، چاہے امریکہ کرے، روس کرے، کوئی بھی کرے. یہ بعض لوگ جاہل کہتے ہیں یہ سب کہہ رہے ہیں، آپ اپنے وہاں کیوں جہاں کیوں پھر آپ لوگ آئے. اگر یہی آپ کو کہنا ہے تو وہیں چلے جائیں واپس. یعنی کہ دین وہاں ہوگا یہاں نہیں ہوگا، اور دین تو آپ کے ساتھ ہے، وہاں بھی حق کہنا، یہاں بھی حق کہنا. یہ تھوڑی یہاں کوئی دین بیچنے کے لیے نہیں آئے بھائی. ہجرت کی جاتی ہے دین بچانے کے لیے، نہ کہ دین بیچنے کے لیے. دین بیچنے کے لیے نہیں جاتی، دین حق کے لیے، حق ہو کہیں ہو، واجب ہے مومن کے لیے. ورنہ حسینی کہلوانا چھوڑ دے خود کو. اس کا کیا نسبت امام حسین سے؟ وہ کربلا کس لیے رو رہا ہے بیٹھ کے باہر آج زور زور سے؟ اگر اس میں جذبہ نہیں پایا جاتا ظالم کے خلاف اٹھنے کا، رتبہ کلمہ حق کہنے کے حکم حوصلہ نہیں ہے، اس کو حق روئے گا، وہ یاد کرے گا امام کو. وہ جو امام کو یاد کرتے ہیں وہ ان میں خود کو شمار کرتے ہیں جو کربلا میں تھے. یا لیتنا کننا معکم، کس کے ساتھ ہوتے ہم؟
مسلم ابن اوسجا، حبیب ابن مظاہر، بھائی نام ہے نا اہل بیت کی، تو بڑی بات ہے، میں تو اصحاب کی بات کر رہا ہوں. تو حق ہے اپنی جگہ پر، اور اس شخص کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری انجام دے. دنیا میں کہیں رہتے ہو یہ واجب ہے. مولا کہتے ہیں وہ مردہ ہے، پھر وہ زندہ لاشا ہے. یہ جتنی بھی ہمارے ممالک کی بدقسمتی ہے وہ اسی لیے ہے کہ ڈیوٹی انجام نہیں دیتے، اس لیے فاجر و فاجر حاکم ہو گئے. مولا کائنات کہہ رہے ہیں جاتے ہوئے دنیا سے، جاتے ہوئے دنیا سے، یہ بیٹوں کو نہیں کہہ رہا، اصل میں ہم سے کہہ رہے ہیں، ہم سے کہہ رہے ہیں بیٹا اللہ تک امر بالمعروف نہی عن المنکر، بیٹا یاد رکھو یہ دو کو وظیفوں کو ترک نہ کرنا، اور اگر تم نے ترک کیا فَيُوَلَّ عَلَيْكُمْ أَشْرَارُكُمْ، بدترین لوگ تم پر حاکم ہو جائیں گے. اگر تم نے دو ڈیوٹیاں بھلا دی تو معاشرے کے بدترین افراد تمہارے حکمراں بن جائیں گے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور جب وہ بن جائیں گے ثم تدعون فلا یستجاب لکم، آپ اللہ کو پکاریں گے دعا قبول نہیں کرے گا. مولا بتا رہے ہیں کہ دعاؤں سے صدام نہیں جاتے ہیں، جدید وقت دعاؤں سے نہیں جاتے ہیں. جب آپ کے اعمال کے نتیجے میں وہ حاکم بن جائیں تو وہ دعاؤں سے نہیں جاتے ہیں. اگر آپ اپنی ڈیوٹی انجام دیں گے عمل بالمعروف نہی عن المنکر کی تو یہ بن ہی نہیں سکتے حاکم. یہ حاکم اسی لیے تو بنتے، تم نے یہ فریضہ فراموش کر دیا، تم نے یہ ڈیوٹی فراموش کر دی، وظیفہ فراموش کر دیا برائی کو برائی کہنے کا. تو اپنے پیٹ کو دیکھنے لگے، کھانے کو دیکھنے لگے، ہمیں مل رہا، ہمیں کیا پرواہ ہے، فاسق ہے فاجر ہے کوئی بھی ہوا کرے. وہ ووٹ بھی اس کو ڈال کے آ گئے، وہ پارٹی لائن ہے. یہ ہوتا نا ہمارا، پارٹی کے پیچھے جا کے چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ ڈال کے آگے، تو بھائی سزا ہی بھگتو. پھر وہ پھر دعاؤں سے نہیں جائے گا. امام کہتے ہیں دعا سے نہیں جائے گا وہ. اللہ زمین تو قوموں کو بدلنے نہیں آتا، آپ کو خود بدلنا پڑتا ہے. اللہ نے تو اصول وضع کیے ہیں، جو اس کی مدد کرے گا وہ اس کی مدد کرے گا. خالق کہتا جو اللہ کے دین میں مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. تم خدا کے دین کے لیے قدم تو اٹھاؤ، اللہ کے، میں جمہوری کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے دین کے لیے، خدا کے دین کی حفاظت کے لیے جو قدم اٹھائے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. یہ وعدہ ہے، قرآن کا وعدہ ہے. وہ مولا نے کہا پس احمد تو یہ جو عمل بالمعروف کے وظیفے ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، اور یقین درجات ہیں. چونکہ میں زیادہ مجھے وقت نہیں لینا، تو خلاصہ آپ بات تو بہت وسیع ظاہر موضوع ہے، صرف آپ تک پہنچاؤں کہ دیکھنا پڑتا ہے انسان کو کہ بھائی کس وقت کیا ذمہ داری ہے اس کی، کس وقت کیا ذمہ داری ہے. کسی مومن نے سوال بھی کیا تھا، مولا کوفے جا رہے تھے، کوفہ جا رہے تھے، اب کوفے میں پہلے بھائی کا ساتھ نہیں دیا. لوگ کہیں گے، وہ کہتے ہیں مطلب بعض لوگ بھائی کیا ضرورت تھی، دیکھیے وہ تو پہلے بھی ساتھ نہیں دیا تھا انہوں نے، اہل کوفہ نے، بے وفا ہیں خوب. اور اگر بالفرض وہ بے وفائی نہ کرتے، وہ بے وفائی نہ کرتے، سارا شہر ساتھ ہوتا، تب بھی وہ جو پورا کنٹری ہے پوری لاؤ لشکر ہے، پھر بھی کیا ہوتا. ذہن میں تو ہاں حق ہے سوال سوچنے میں، کوئی حرج نہیں ہے. جملوں کو یاد رکھیں. یہ جو امام نکلے مکہ سے، اور مدینے سے مکہ اور مکہ سے جو سفر ہے، ابن امام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اس لیے نکل آیا چونکہ مجھ سے بیعت مانگ رہا تھا بس اس لیے میں آ گیا، آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں تو پناہ ڈھونڈ رہا ہوں. نہیں، امام وہاں بتا رہے ہیں جو تم نے بیعت کی ہے یہ غلط کی ہے. بیعت تو کر لی تھی لوگوں نے، وہ اس لیے خارجی بھی کہتے ہیں نا، وہ ہمارے آج کے مولوی سعودی کہہ رہا تھا بھی پچھلے دنوں اس کی آئی تھی ویڈیو، پھر بیعت ہو گئی تھی یزید کی. دوسرا مطلب امام نے غلط کام کیا، بیعت ہو گئی تھی، یقیناً اس کے باپ نے لے لی تھی بیعت رشوتیں دے دے کے بھی. اب میں نہیں کہہ رہا، تو تاریخ میں لکھا کیسے بیعت لی تھی اس نے یزید کے لیے. تو
خلافت ملوکیت میں بھی لکھا ہوا ہے ایک واقعہ تو، کیا میرے سامنے آگے جو اشراف شہر کے مدینے کے اشراف تھے وہ مکہ میں تھے اس وقت، تو اس نے سب کو جمع کیا اور اس کے بعد اس نے آواز دی کہ اب میں تقریر کرنے جا رہا ہوں، کوئی زبان نہ کھولے. اس نے سب کے پاس ایک تلوار لے کے جلاد کھڑا کر دیا کہ اب میں تقریر کرتا ہوں، نہ حمایت میں میری نہ مخالفت میں، بس بولنا مت ورنہ سر قلم ہو جائے گا. اور اس نے کہا لوگوں سب نے بیعت، ان لوگوں نے بیعت کر لیا یزید کی. اب خود لکھتے ہیں اس طرح خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو گیا. مگر اس کو برا نہیں کہنا چاہیے کہ بالآخر بہت سی نیکیاں بھی تھی اس کی. بس یہیں سے تشیع الگ ہو جاتا ہے، بس یہیں سے ہمارا راستہ الگ ہو جاتا ہے. بھائی جو اصل کو ختم کر دے پھر بھی کچھ نیکیاں باقی ہیں. قرآن نے آپ کو، یہ تو میں اس کی بات نہیں بتاؤں، بس ان کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. عزیز و قرآن تو کہتا ہے کہ بعض اوقات زندگی بھر کے سارے اعمال ایک عمل کے نتیجے میں ضائع ہو جاتے ہیں. قرآن نے ایک جگہ نہیں کیا، کتنی جگہ ذکر ہے. میں ایک مثال دوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ابا ایمان، نبی کی آواز پہ آواز کو بلند نہیں کرنا. اور اگر تم نے انہیں ایسے بات کی آپس میں کرتے ہو، یعنی یہ نبی سے تمہارا رشتہ یاری دوستی کا نہیں ہے. ان سے دوست سمجھ کے بات نہ کرنا کہ بچپن کے دوست ہیں، یہ نبی ہیں. انہیں پکارنا بھی نہیں جیسے آپس میں پکارتے ہو. بھائی ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر میں تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائے، سارے اعمال تمہارے ضائع ہو جائے. ایک عمل کے نتیجے میں اگر آواز بلند کی تو تشیع بہت واضح اعلان کرتی ہے بھائی یہاں وہ نہیں چلتا. اگر کوئی اساس اسلام پہ حملہ کر دے، پوچھتے کہ سارے خزانے دنیا بھر کے جمع کر لے دین کے لیے، سب بیکار ہے، کیونکہ پروردگار اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر انسان گناہ عظیم انجام دے دے تو یہ اس قسم کی نظریات یعنی پہ یہاں بالکل حق و باطل صاف ہے ایک دم. جو حق ہے وہ حق ہے، جو باطل ہے باطل ہے. تو دیکھیں ڈیوٹی ہے. اب وظیفے کو صرف انجام دینا ہے. اب میں آپ کے سوال کوئی آپ سے کہے کہ مثال دوں، امام کوفے نہیں جاتے، ٹھیک ہے، امام کسی اور شہر چلا دے وہاں شہید ہو جاتے. لشکر یزید آنا تھا نا. اب آپ کیا کہتے؟ ہاں اب کم از کم اہل کوفہ نے خط تو بھیجے تھے. تو انہوں نے خط تو یہی کہتا ہے، وہ خط تو بھیجے تھے نا بھر بھر کے پہلے. تو وہاں جانا چاہے تھا جو لوگ بلا رہے تھے، کم از کم اس جگہ جا رہے کیا ضرورت ہے جو کوئی بلا بھی نہیں رہا تھا. کہتے نہیں کہتے بھائی آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہے؟ بھائی کہتے نہیں بھائی وہ کچھ بھی صحیح، مگر وہ تو خطوط اتنے بھیج رہے تھے، آخر وہاں پہلے جانا چاہیے تھا. یہ اس لیے نہیں جا رہے تھے، بس تم لوگ میرے یاد رکھیں. وہ اشارہ ہوتا ہے یا چند تھے. اسلام آپ کے اصول دیتا ہے. دین اور دنیا کے معاملے میں ایک فرق ہے. جب دنیا کا کام کرو تو نتیجے پر نگاہ کرو کہ انجام کیا ہوگا، ورنہ بیوقوف ہیں آپ. آپ کوئی بھی کام کریں، اگر آپ نتیجہ پہلے دیکھتے ہیں بھائی کامیاب ہوگا یا نہیں کامیاب ہوگا، بزنس کریں، کاروبار کریں، کوئی بھی کام کریں، پہلے دیکھتے ہیں سکسیس کا امکان، جب یہ عقل مند کہا جائے گا. لیکن آخرت اس کا برعکس ہے بالکل. آخرت میں نتیجہ دیکھنا آپ کا کام نہیں ہے، فرض دیکھنا آپ کا کام. میری ڈیوٹی کیا ہے آج؟ نتیجہ مجھ سے نہیں، نتیجہ اللہ کے پاس ہے. سر رہے یا جائے، آج کی ذمہ داری کیا ہے میری آج؟ نتیجہ تو دنیا اور آخرت میں یہی فرق ہے. دنیا میں نتیجوں کو دیکھا جاتا ہے، آخرت میں ذمہ داری کو دیکھا جاتا ہے. بس ہر چیز انسان میں ہے، زندگی حیات انسان کے اندر ہے. اور وظیفہ امام کا یہ خود اسی دو وظیفوں کے تحت بات آتی ہے عزیزو. جو مولا کا یہ سارا جہاد ہے، جو کربلا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تو مولا نے آواز دی ہے بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے تھے؟ تمہارے سامنے ہے، لوگ حق کو چھوڑے بیٹھے ہیں. منکر لا یتنعن، کوئی اس کو روکتا نہیں ہے، برائی کو کوئی جہاد نہیں کر رہا اس کے خلاف. وہاں ہوتا ہے کیا تم نہیں دیکھ رہے؟ اب فیصلہ ہوتا ہے جو وظیفے میں کہ
دو چیزیں آپ، بس میں گفتگو تمام کر رہا ہوں، دو چیزیں آپ برابر کی رکھ کے دیکھتے ہیں، مہم کیا ہے، اہم کیا ہے؟ مہم بھئی ایسا نہیں کہ آپ یوں چلے جائیں، دین نے آپ کو اصول بتائے ہیں، آپ فیصلہ کرتے ہیں مہم کیا ہے، اہم کیا ہے۔ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے، میری ڈیوٹی مہم ہے۔ میں مثال دوں، مہم، مولانا نے کہا مہم ہے میرے لیے میرا اکبر، میرا عباس، میرا قاسم، میری سکینہ، چادر زینب، چادر ام کلثوم، یہ سب مہم ہیں۔ اہم کیا ہے؟ اہم کوئی چیز ہے؟ یہ سب مہم ہے، یہ نہیں کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مہم ہے یہ بھائی، میری اولاد مہم ہے میرے لیے، میری جان مہم ہے میرے لیے۔ کیا کوئی چیز اہم ہے؟ ہاں، تو جب معاملہ مہم اور اہم میں آ جائے تو پھر اہم کو اختیار کرنا پڑتا ہے کہ اہم دین ہے، یہ سب مہم ہے، یہ سارا خاندان مہم ہے، عزت مہم ہے، ہر چیز مہم ہے، مگر اہم کیا ہے؟ اہم اللہ کا دین ہے۔ اس وقت یہ بقیہ مخلوق نے بیعت کر لی ہے، مجھے پتا ہے، جیسے بھی کی، مگر ان کی بیعت کو کوئی ایکسکیوز نہیں قائم کر سکتا خدا کے سامنے۔ کوئی آدمی ان کو نہیں جواز بنا سکتا، چونکہ زید نے کر لی تو بکر نے بھی کر لی، مگر میری بات کچھ اور ہے، میری بات کچھ اور ہے۔ اگر میں نے کر لی تو جتنے گناہگار ہیں سب کے لیے جواز حرام ہو جائے گا۔ میری بات کچھ اور ہے، مثل اللہ و مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بھیت کیسے کر سکتا ہے؟ میری بات کچھ اور ہے، میں ابھی امامت میں نہیں جا رہا، حضور پہ سے ابھی تو رکھے صرف کہ میں بھلا کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ من جب اہم اور مہم آ جائے تو پھر اہم کو اختیار کرنا، مہم کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ کربلا اسی کا نام ہے، پورا گھر ایک طرف، خدا کا دین ایک طرف، یہی تو تھا معاملہ آج کا۔ ورنہ اکبر کی جوانی شبیہ رسول، ابو الفضل العباس مراد علی، قاسم حسن کے دل کا ٹکڑا، ابھی سب یہ پیارے تو ہے، کوئی یہ معمولی لوگ ہیں، یہ رسول کا گلشن ہے، میں سب قربان کر رہا ہوں تیرے لیے، پروردگار یہ تیرے لیے سب قربان ہے، چونکہ اب تو میری منزل پر ہم ہو گیا ہے، دین خدا ہم ہے، یہ سب میرے لیے مہم ہے۔ بس عزیزو، یہی ذمہ داری ہے جو آپ کی زندگی میں آتی ہے، ہماری زندگی میں آتی ہے۔ یہ جو کردار ہے تاریخی کردار نہیں ہے، یہ بلکہ ہمارے لیے آزمائش ہیں کہ کس نے دنیا بیچی، کس نے دنیا خریدی، کس نے آخرت کا سودا کیا، کس نے دنیا کا سودا کیا۔ یہ ظاہر ہے کہ شب اربعین ہے عزیزو، یہ قربانی کوئی معمولی بات تو نہ تھی بھئی، جان اپنی دے دیتے، شہادت تو گھر کی میراث ہے، مگر چادر کے لٹنے پہ راضی ہونا، یہ ہم تو ہے جو بار بار کہ الشام الشام، یہ تو بات نہیں، شہادت تو بات ہے، مگر یہ بازار حکومت شام کی منزل ہے کہ جہاں ایک رسی لائی جائے، کسی کا بازو باندھا جا رہا ہے، کسی کی گردن باندھی جا رہی ہے۔ کربلا کی تاریخ عزیزو، بچی رہائی میں وہ بھی ہے کہ جو حسین کی لخت جگر ہے، آغاز کربلا، مصائب کربلا میں اس بچی کا بڑا کردار ہے، یہ سب کے دل کی دھڑکن ہے، یہ حسین کے دل کی بھی دھڑکن تھی، عباس کے دل کی بھی دھڑکن ہے، یا اکبر کے دل کی دھڑکن تھی۔ حسین کے سینے پہ سونے کی عادی ہے، حسین کے سینے پہ سونے کی عادی ہے۔ ابو الفضل عباس چلے جہاد کے لیے، مولانا ہاتھ باندھ دیے، بھیا جا رہے ہو تو پھر ایسا کرو پانی کا انتظام کر دو بیٹی کے لیے، سکینہ کے لیے پانی کا انتظام۔ بس میں نے کہا مولا آپ نے عباس کے ہاتھ باندھ دی، اب آپ کی زندگی ہدف سے پانی لانا ہے، بس جنگ نہیں ہے، پانی ہے صرف۔ اور بھتیجی کو، بھتیجی خوش ہو گئی، چچا نے پکارا بیٹا مشکیزہ لاؤ، بچاروں بچی کی اہمیت، سکینہ پانی،
بچے خوش ہو گئے، اب باز آئے پانی آنا ہی آنا ہے، کون ہے جو شیر کو روک لے دریا میں اترنے سے؟ مگر جب ایک ہنگامہ ہوا کہ کون جا رہا ہے، اب آخر میں شہزادی کو خبر ہو گئی کہ بھائی عباس جا رہے ہیں، بلایا، جا رہا ہو تم بھی؟ کہاں؟ کب بیٹھ جاؤ یہاں، ہم تمہیں ایک بات بتائیں، جب ہم بڑے گھر کو دیکھتے تو ہم کہتے وہ وقت کب ہوگا جب ان بازوں میں رسی بندھے گی، جو بابا نے کہا تھا اب وہ وقت آ گیا، تم بھی جا رہے، اب یقیناً بازوں میں رسی باندھی جائے گی، وہ وقت آ گیا۔ عزیزوں عباس کی زندگی کا مقصد بن گیا۔ راوی کیا کہتا ہے؟ جب تک مشمتانی تھا چلتے رہے، لڑتے رہے، مگر جب بازو کٹ گئے اور جب مچ بھی خالی ہو گئی، اب حضرت خیمے پہ نہیں گئے ہیں، رخ کو پلٹ دیا ہے، اور جب یہ شہید گرا، ہر شہید گرتا ہے مگر وہ گرتا تو اپنے ہاتھوں کے بل گرتا ہے، میرا مولا کیسے گرا ہوگا جس کے ہاتھ نہ ہو؟ مگر جب بھائی کی لاش پر مولا آئے تو ارشاد فرمایا کہ میرے لاش کو نہ لے کے جائے گا خیمے میں، چونکہ بچے میرے منتظر ہیں، اسی لیے شیر کا آج بھی نہر پر قبضہ ہے، اپنے لاش کو نہیں جانے دیا۔ اب وہ بھتیجی جو پیاسی ہے جو وہ اس وقت بھی پیاسی تھی، وہ بعد میں بھی پیاسی تھی۔ راوی کہتا جب خیمے جل گئے، لاشیں بکھرے ہوئے تھے مقتل میں نے دیکھا ایک بچی بھاگ رہی ہے، کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، میں آگے بڑھا، میں نے چاہا اس کو پکڑ کے کس طرح کرتے کی آگ کو اس کے ٹھنڈا کر دو، جل رہا ہے، اس نے آیا تو شیخ مجھے ہاتھ میں لگا نا، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، مجھے چھونا نہیں، مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ اجو یہ بچے تو دل کی دھڑکن ہے، یہ اہل بیت کے دل کی دھڑکن ہے جو باپ کے سینے میں سونے والی ہے۔ جب پہلی مرتبہ آئی ہے دربار یزید میں تو دیکھا باپ کا سر تخت پر، دل پہ کیا گزری ہوگی؟ ہمیشہ یاد کرتی ہے، یہ رہائی کا ایک سبب بھی ہے۔ یہ وہ بچی ہے جو روز کھڑی ہوتی ہے در زندان میں اور کہتی ہے پھوپھی اماں یہ جو پرندے اڑ کے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا جب شام ہوتی ہے سب اپنے اپنے گھروں پہ جاتے ہیں، ہم کب جائیں گے؟ میں کہوں گا بیٹا تمہیں کہیں نہیں جانا، کاروان لٹ کے چلا بھی جائے گا مگر تمہیں اسی زندان میں رہنا ہے۔ ایک دن بچے سوتے سوتے یقیناً باپ کو یاد کرتے کرتے سو گئی، یقیناً باپ کو دیکھا ہوگا، بے سہارتا روتی اٹھ گئی، اب جو باپ کو پکار رہی ہے تو جس نے کام کیا سر بھجوا دیا، اب جو اتنے عرصے کے بعد سر گود میں آیا، اب تو کہنے کے لیے بہت کچھ ہے نا، بابا گوشوارے چھینے گئے، تماچے کے مارے گئے، تازیانے مارے گئے، کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ اب جو خاموش ہو گئی پھوپھی نے آواز دی بیٹا دیکھو بہن خاموش ہے، امام نے تو گود میں لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھوپھی اماں بہن دنیا کو لکھا مولا اس عالم غربت میں ہاتھوں میں ہتھکڑی گلے میں ہاتھ آتا اور بہن کا جنازہ، عزیزو وہ بچی جو روتی رہی گھر جانے کے لیے، جو گھر جانا نصیب نہ ہوا، جب یزید نے رہائی کا حکم دیا کاروان تیار ہو گیا، بذات کی گفتگو ہے کہ جب کاروان تیار ہو گیا ہماری آمادہ ہو گئی، ایک مرتبہ شہزادی نے آواز دی اے شام کی عورتوں ہم تو جا رہے ہیں مگر ایک امانت تمہارے زندان میں چھوڑ کے جا، اگر کبھی وقت مل جائے، اگر کبھی شام کو آ کر ایک چراغ جلا دینا، ارے یہ باپ کے سینے میں سونے کی عادت تھی، یہ حسین کی لگتے جگر تھی۔